بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج ہم پڑھیں گے معرفہ و نکرہ کے تعلق سے بدا کے اسم بر دو ضرب است۔ جان لو کہ اسم دو قسم پر، اب اسم کے الگ الگ اعتبار سے اس میں قسمیں بتا رہے ہیں، یہاں تعریف و تنکیر کے اعتبار سے، یعنی معرفہ و نکرہ ہونے کے اعتبار سے اسم کی قسمیں آ رہی ہیں۔ اور چونکہ آگے اس میں متمکن کی بحث شروع ہوگی، اس سے پہلے کچھ اسم کی قسمیں یہاں بیان کر دے رہے ہیں۔ اس میں غیر متمکن کو تو پڑھ لیا، اس میں متمکن باقی ہے تو اس کی بھی قسمیں شروع ہوں گی بعد میں، لیکن ابھی اسم کی چند قسمیں پڑھیں گے اور الگ الگ اعتبار سے قسمیں پڑھیں گے، ہے نا، تو اس میں کوئی کنفیوز نہ ہو۔ جیسے ایک شخص ہی ہوتا ہے، اس کے اعتبارات الگ الگ اعتبار سے اس کا نام الگ الگ ہو جاتا ہے۔ جیسے میں مثال دوں کہ ایک شخص ہے، جیسے کوئی بھی شخص، جیسے میں ہی ہوں، میرا جیسے اعتبار بدلے گا تو اسی طرح سے نام بدلتے جائیں گے۔ مثال کے طور پر بہنوں کے اعتبار سے دیکھا جاؤں تو میں ایک بھائی ہوں، ٹھیک ہے۔ بھانجیوں کے اعتبار سے دیکھا جاؤں تو مجھے ماما کہا جائے گا، بھتیجیوں کے اعتبار سے دیکھا جائے تو مجھے چاچا کہا جائے گا، ہے نا۔ ہر شخص کو ایسے ہی، کسی اب باپ تو نہیں ہوں اس ٹائم، لیکن کسی کو اگر بیٹے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس کو والد کہا جائے گا، ٹھیک۔ اسی طرح کوئی کسی کی بیوی ہے تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو اس کا نام کیا بن گیا؟ شوہر بن گیا۔ تو جیسے اعتبارات بدلتے ہیں تو نام بدلتے جاتے ہیں، تو ایسے ہی اسم کے الگ الگ اعتبار سے الگ الگ نام ہوتے ہیں۔ تو یہاں معرفہ و نکرہ یعنی تعریف و تنکیر کے اعتبار سے اسم کی دو قسمیں ہیں، معرفہ اور نکرہ، خصوصیت اور غیر خصوصیت کے اعتبار سے کہہ سکتے ہیں۔ معرفہ کہیں گے خاص کسی چیز کو، خاص نام کو، یا معرفہ کسی خاص چیز پر دلالت کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں معرفہ، خاص چیز کو بتاتا ہے معرفہ، ٹھیک۔ یہ معرفہ کی آسان سے تعریف ہو جائے گی کہ وہ جو معین چیز کو بتائے، معین چیز پر دلالت کرے، اس کو معرفہ کہیں گے۔ اور نکرہ جو غیر معین چیز پر دلالت کرے وہ نکرہ ہے۔ مثال کے طور پر کئی مثالیں آپ دے سکتے ہیں، جیسے میں نے کہا پین، تو دنیا میں جتنے پین ہیں سب پر پین لفظ بولا جائے گا، لیکن جب میں کہوں کہ ہاذا قلمی، یہ میرا قلم ہے، یا کہوں میرا قلم، صرف جب میں نے کہہ دیا نا میرا قلم تو یہ خاص ہو گیا، میرا قلم۔ یا میں کہوں کہ کتاب، دنیا میں کوئی بھی کتاب ہو سکتی ہے، لیکن کہوں یہ کتاب، یعنی یہ کتاب جسے ہم پڑھ رہے ہیں، یہ کون سی کتاب ہے؟ نوحمیر ہے، تو یہ خاص ہو گئی۔ تو یہی ہوگا معرفہ و نکرہ کے درمیان میں فرق ہو جائے گا، یعنی خاص چیز کو جو بتلائے گا وہ ہوگا معرفہ، اور جو خاص چیز کو نہ بتلائے، غیر معین چیز کو بتائے، معین چیز کو نہ بتلائے تو اس کو نکرہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ نکرہ کی آسان سی تعریف ہے۔ اب دیکھتے ہیں نکرہ کی جو اس میں تعریف دی، معرفہ کی جو اس میں تعریف دی، معرفہ آست کے موضوع باشد برائے چیز معین، جو کسی معین چیز کے لیے وضع کیا گیا ہو اس کو کہتے ہیں معرفہ، یعنی معین چیز کو جو بتلائے اسی کو معرفہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ بر ہفت نو است، اور یہ 7 قسم پر ہے، اور یہ 7 قسموں میں معین چیز پر ہی یہ دلالت کرے گا۔ دیکھتے جائیں، جیسے مضمرات، پہلا ہے مضمرات، ضمیریں، ضمیر کی قسم، ضمیر کی جمع مضمرات ہیں، اور ضمیر کی تمام قسمیں ہم نے پڑھ لی ہے، ضمیر مرفوع، متصل، منفصل وغیرہ، ہے نا، منصوب کی ضمیریں اور مجرور کی، سب کی ضمیر، جتنی بھی ضمیریں ہوں گی سب کیا ہوں گی؟ یہ معرفہ ہی ہوں گی، معرفہ کی قسموں میں سے ہیں، کیونکہ یہ خاص چیز پر دلالت کرتی ہے۔ جب ہم ضمیر بولتے ہیں تو کیا خاص شخص مراد ہوتا ہے، کوئی بھی خاص چیز مراد ہوتی ہے جب ضمیر آ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر انا خاص، انت، انتما، نحنو، ہوا، تو یہ سب خاص چیزوں کی طرف اشارہ ہوتا ہے، تو اس لیے ان کو کہتے ہیں معرفہ۔ دوسرا ہے اعلام، یہ علم کی جمع ہے، اور علم کہتے ہیں کسی چیز کے خاص نام کو علم کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کو علم، کسی چیز کے خاص نام کو جو اس کا رکھ دیا گیا ہو اس کو کہتے ہیں علم۔ جیسے ہمارا نام، آپ کا نام، یعنی جو ہم اور آپ کا خاص نام ہے وہ علم ہے، ٹھیک ہے۔ دنیا میں کسی شخص کا بھی نام، حتیٰ کہ کسی، جیسے ایک تو ہو گیا کتا، یہ تو ایک عام ہے،
لیکن جب کسی کا نام رکھ دیا جائے، ٹھیک ہے، اس شخص کا کتا تو یہ خاص ہو گیا، یا اور بھی نام رکھتے ہیں کتوں کو بھی، بہرحال تو کسی چیز کا جب خاص نام رکھ دیا گیا نا تو اسی کو کہتے ہیں علم. جیسے زید کسی شخص کا نام ہے، عمر کسی شخص کا نام ہے نا، زید اور عمر، تو یہ علام کی مثال دی ہے اس میں. سوم اسماء اشارات، تیسری قسم ہے اسماء اشارات، اور چہارم ہے اسماء موصولہ. یہ سب پڑھ چکے ہیں، اسماء اشارات اور اسماء موصولہ، ٹھیک ہے. اور وہیں دو قسم را مبہمات گویند، اور ان دونوں قسموں کو مبہمات کہتے ہیں. یہ نئی چیز آئی ہے اس میں، مبہم کہتے ہیں پوشیدگی کو، چونکہ ان دونوں کے معنی میں پوشیدگی ہوتی ہے، یعنی جب تک ان کے ساتھ کسی اور کلمے کو نہ ملایا جائے تو ان کے معنی ظاہر نہیں ہوتے ہیں، اسماء اشارہ اور اسماء موصولہ کا. مثال کے طور پر صرف حاذا کہیں تو حاذا ظاہر نہیں ہوگا وہ معنی. جب ہم کہیں گے حاذا رجل تو معنی ظاہر ہو گیا، ٹھیک. حاذا قلم معنی ظاہر ہو گیا. حاذا جوال موبائل، ٹھیک ہے، ظاہر ہو گیا. اسی طرح اس میں موصول کی جو بھی ہوتا ہے اس کا معنی ظاہر نہیں ہوتا، بلکہ جب اس کا معنی ظاہر ہوتا ہے جب اس کے ساتھ کسی اور کلمے کو ملا دیا جائے اور جملے کو ملا دیا جائے تب معنی ظاہر ہوتا ہے. اس لیے ان کو کہتے ہیں مبہمات، کہ ان کے معنی میں پوشیدگی ہوتی ہے اور اس پوشیدگی کو دوسرے کلمے کے ذریعے دور کیا جاتا ہے، اس لیے کہتے ہیں ان کو مبہمات، ٹھیک. پنجم معرفہ بنیتا، پانچویں قسم ہے معرفہ بنیتا، یعنی وہ معرفہ جو ندا کے ساتھ ذکر کیا جائے، حروف ندا کے ساتھ. اس کو یہ سمجھ لو کہ کوئی بھی نکرہ بھی اگر ہوگا اس کے ساتھ حروف ندا میں سے کوئی بھی حرف آ جائے گا، اور حروف ندا 5 ہیں، یہ آگے آ جائیں گے، تو ان میں سے مشہور جیسے یا ہے، یا نکرہ پر یا داخل ہو گیا تو پھر وہ نکرہ نہیں رہے گا، وہ معرفہ ہو جائے گا. جیسے رجل، کوئی بھی شخص ہو سکتا ہے رجل، جیسے ہم کہتے ہیں یا رجلو، یعنی سامنے کوئی شخص ہو ہم کہیں یا رجلو. جیسے ہم اردو میں بولتے ہیں بھائی، جیسے ہم تو یہ کہیں بھائی، کوئی بھی بھائی ہو سکتا ہے دنیا میں، لیکن ہم کہیں اے بھائی تو یہ خاص ہو گیا، یعنی ہم خاص شخص کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں کہ بھائی رکیے. اے مسٹر وغیرہ جو بھی بولا جاتا ہے تو وہ خاص ہو جاتا ہے، خاص شخص کی طرف جب اشارہ کرتے ہیں تبھی ہم معرف حروف ندا کو داخل کرتے ہیں. جیسے یا رجلو اس میں مثال دی ہے. ہاں ایک اس کی الگ مستثنیٰ ہو سکتا ہے، وہ ہے کہ کوئی نابینا شخص، بلائنڈ مین، کوئی بھی نابینا شخص اگر بول رہا ہے تو پھر وہ نکرہ ہی رہے گا. مثال کے طور پر کوئی شخص جا رہا ہے، نابینا ہے، رستے میں جا رہا ہے اور اس کو معلوم ہے کہ آگے کھڈا ہے، یعنی کسی بھی طرح سے اس کو پہلے سے معلوم، تو کو کہے کہ کوئی ہے جو میرا ہاتھ پکڑ لے، تو عربی میں کہیں گے یا رجلن خذ بیدی، اے شخص میرا ہاتھ کو پکڑ لیجئے، کوئی بھی شخص میرے ہاتھ کو پکڑ لیجئے. تو اس کو نہیں معلوم بیچارے کو کون کہاں کھڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ایسے ہی کہہ رہا ہے، یعنی کوئی بھی شخص آگے پکڑ سکتا ہے، وہ کوئی خاص شخص کی طرف اشارہ نہیں کر رہا ہے، تو اس صورت میں وہ نکرہ کا نکرہ ہی رہے گا، ہے نا. بہرحال اس کے اور جو حروف ندا میں جب بحث آئے گی نا، حروف ندا کی جب اس میں اور سمجھ میں آ جائے گا، اس طرح کی اس میں بھی بحث آئے گی، بات آئے گی. ششم ہے چھٹی قسم معرفہ با الف لام، معرفہ بھی الف لام، الف لام کے ذریعے معرفہ بنانا. کوئی بھی نکرہ ہوگا اس پر الف لام داخل ہو گیا تو پھر وہ نکرہ نہیں رہا، وہ معرفہ ہو جائے گا. الف لام سے بھی خاص چیز کی طرف اشارہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. جیسے رجل ہے، وہ رجل کو لے لو، الرجل، جب الف لام لگ گیا تو کوئی خاص شخص ہی اس سے مراد ہوگا. جیسے رسول بولا، کوئی بھی رسول ہو سکتا ہے، لیکن جب الرسول بولیں گے تو کوئی خاص رسول کی طرف اس میں اشارہ ہوگا. جیسے قرآن میں مثال ہو سکتی ہے اس کے نا، الرسول. نبی کہا، کوئی بھی نبی ہو سکتا ہے، لیکن کہا ایہا النبی جیسے آتا ہے تو وہ ایہا النبی یا ہوتا ہے اس کے ساتھ، تو خیر، لیکن النبی جب ہوگا تو اس سے خاص نبی ہی مراد ہوگا. فعصا فرعون الرسول، وہ ایک مثال ہے نا، فعصا فرعون الرسول قرآن میں، فعصا فرعون الرسول، تو فرعون نے رسول کی نافرمانی کی.
دیکھو الرسول وہاں آیا تو کون، کوئی خاص رسول کی تو نافرمانی کی، تو اس سے خاص رسول مراد ہے کون ہے؟ فرعون کے زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، تو اس سے موسیٰ علیہ السلام مراد ہے نا۔ اسی طرح تو الف لام جہاں ہوگا نا اس سے خاص ہی مراد ہوگا، اس کو دھیان رکھیں۔ ہفتم مضاف بیک ازینہ، ان میں سے کسی ایک کی طرف مضاف ہو، یہ ساتویں قسم ہے۔ اب اضافت جس کی طرف ہو سکتی ہے ان کی طرف مضاف ہو، مثال کے طور پر یہ جو بھی آیا نا یہ والا معرفہ با ندا، اس کی طرف تو اضافت ہو ہی نہیں سکتی ہے، تو اس کو تو چھوڑ ہی دو۔ اس کے علاوہ جو 5 ہے نا، ان میں سے کسی ایک کی طرف اگر کسی نکرے کی اضافت ہو جائے گی تو وہ پھر معرفہ ہو جائے گا، وہ نکرہ نہیں رہے گا۔ ٹھیک ہے، تو آسانی سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی ایسا نکرہ جس کی اضافت معرفہ کی طرف ہو گئی تو پھر وہ معرفہ ہو گیا، نکرہ نہیں رہا۔ ٹھیک، جیسے میں کہوں دنیا موبائل، کوئی بھی موبائل ہو سکتا ہے، لیکن کہوں میرا موبائل، خاص ہو گیا۔ کمپیوٹر دنیا میں کوئی بھی ہو سکتا ہے، میں کہوں میرا کمپیوٹر یا یہ کمپیوٹر، خاص ہو گیا۔ زید کا کمپیوٹر، خاص ہو گیا۔ کوئی بھی مثال ہو سکتی ہے نا۔ کتاب، میں کہوں کتاب، تو یہ تو پھر اس کی ہو گئی، الگ ہو گئی۔ جیسے میں کہوں کتاب، کوئی بھی کتاب، لیکن میں کہوں کتابی، میری کتاب، دیکھو اضافت ہو گئی میری طرف۔ کتاب زید، زید کی کتاب، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اور بھی غلام، جیسے غلام دنیا کا کوئی بھی غلام ہو سکتا ہے، اس میں غلام سے مثال دی ہے، لیکن ہم نے کہا غلام ہوں، اس کا غلام، یعنی اس کو کسی خاص شخص کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، ضمیروں سے کسی خاص کی طرف اشارہ ہوتا ہی۔ وہ غلام زید، زید کا غلام، وہ غلام ھذا، اس شخص کا غلام، یا اس کا غلام، وہ غلام الذی عندی، اس کا غلام جو میرے پاس ہے، وہ غلام الرجل، اس خاص شخص کا غلام، یعنی جس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے نا۔ تو یہ ہو گئی کہ اگر نکرہ کی اضافت معرفہ کی طرف ہو جائے گی تو کیا ہوگا؟ معرفہ ہو جائے گا۔ ہاں، اور اس کو دھیان رکھیں، اب نکرہ کے آگے بحث آ رہی ہے، اگر نکرہ کی اضافت نکرہ ہی کی طرف ہوگی تو پھر وہ معرفہ نہیں ہوگا، اس کو ذہن میں رکھنا ہے، وہ پھر نکرہ کا نکرہ ہی رہے گا، اس میں کچھ خصوصیت ہو جائے گی، خاص ہو جائے گا تھوڑا بہت، لیکن وہ نکرہ ہی رہے گا اگر نکرہ کی اضافت نکرہ کی طرف کی جائے تو۔ نکرہ کی تعریف آ گیا ہے، وہ نکرہ است کے موضوع باشد برائے چیزیں غیر معین۔ نکرہ وہ ہے جو وضع کیا گیا ہو غیر معین چیز کے لیے، یعنی جو کسی خاص چیز کو نہ بتلائے، غیر معین چیز کو بتائے، معین چیز کو نہ بتلائے، تو اس کو کہتے ہیں نکرہ۔ رجل فرس، جیسے رجل و فرس، رجل بولیں گے کوئی بھی رجل، کوئی بھی فرس، تو یہ جو معرفہ کی قسمیں ہیں، اس کے علاوہ اگر ان میں سے کوئی چیز نہیں پائی جائے گی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ معرفہ نہیں ہوگا، وہ نکرہ ہوگا۔ ان میں سے ان قسموں کو بس صحیح سے یاد کر لیں، الف لام وغیرہ، ضمیریں، کچھ بھی ہے نا۔ اور اس کو آسانی سے ایسے ابھی جو کوئی بھی عربی کی جب کتاب پڑھی جائے، یہ قرآن مقدس میں کی تلاوت تو کرتے ہی ہیں سب لوگ، تو اس میں بھی غور و فکر کیا جائے، یار یہاں الف لام آ رہا ہے، ہاں یہ معرفہ ہوگا، یہاں یہاں اضافت ہو رہی ہے، معرفہ ہو گیا، ٹھیک ہے، ضمیر ہے تو معرفہ۔ اس طرح جب غور و فکر کرتے ہیں تو یہ چیزیں اپنے آپ ذہن میں آتی جاتی ہیں، بستی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آج کا سبق تھا، ہمارا سبق آج پورا ہو گیا ہے، ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ پھر پڑھیں گے۔